بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فضائل درود پاک۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم درود پاک کی دعوت دیتے ہیں اور وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے ہی درود پاک پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ سوچل وہ درود پاک کا ختم کر چکے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام پریشانیاں آسان کر دیں، تمنائیں پوری کی، حاجات پوری کی۔ درود شریف کے ورد سے ان کا قلب صاف ہوا، گناہوں سے نجات مل گئی۔ درود شریف سے ان کا کفر و شرک ختم ہو کے ایمان کی مضبوطی نصیب ہوئی۔ درود شریف کی برکت سے ان کی بدعت اور مصیبت کے سمندر سے انہیں صحیح سلامت نکال دیا گیا۔ امراض باطنہ، اخلاق فاسدہ کا مجرب علاج کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو لوگ برے امراض میں، گناہوں میں، فضول عادتوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو انہیں ان سب سے نجات مل جاتی ہے۔ درود شریف جہاں ظاہری اعتبار سے بھی بے پناہ خیر و برکات کا حامل ہے، وہیں ہزاروں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جن بیماریوں کا علاج سمجھ نہ آتا ہو یا دوائیوں سے فائدہ نہ ہوتا ہو، اگر وہ کامل یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور اپنے مرض کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے سے انہیں ان کے مرض میں شفا نصیب ہوگی۔ درود پاک پڑھنے سے تمام روحانی بیماریوں میں بھی شفا ہوتی ہے۔ درود پاک کا پڑھنا جملہ امراض کے لیے شفا ہے۔ ایسی روحانی بیماریوں کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہے، جادو، اثرات، جنات، اس سے بھی شفا نصیب ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا اخلاص کامل ہو، توجہ شامل ہو۔ یعنی جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں تو توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہوں، جو کہ اللہ اور فرشتوں کا محبوب عمل ہے، جو کہ اللہ کی سنت ہے۔ میں ایسے عمل کر رہا ہوں تو کیوں مجھے یہ فائدہ نہ دے گا؟ اللہ بھی مجھ پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، تو کیوں پھر مجھے میرے مرض میں شفا نہ ہوگی؟ اس طریقے سے جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ترین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو مجھے شفا بخش سکتی ہے، اور درود شریف کی برکت سے مجھے شفا حاصل ہو رہی ہے۔ اگر اس نیت اور عقیدے کے ساتھ آپ درود پاک کا اہتمام کریں تو دیکھیے، چاہے آپ کا روحانی کوئی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، آپ کو کامل شفا ملے گی۔ چاہے دنیاوی مسئلہ ہو یا اخروی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چاہے کوئی مصیبت بلا ہو، وہ ٹل جائے گی، اور ایسے فیوز و برکات ملیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ حدیث کریمہ میں ہے جو فضائل درود پاک کے بیان ہوئے ہیں، جو وعدے فرمائے گئے ہیں، وہ اپنی جگہ اٹل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا یقین کامل نہیں ہے، ہماری وہ توجہ، وہ ادب، وہ محبت نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے کہ ہمیں وہ فائدے نہیں مل رہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو فائدہ ہوا، ہمیں نہیں ہوا، فلاں کو تو مل گیا، ہمیں نہیں ملا۔ تو ہمارے اپنے پڑھنے میں کمی ہے، ہمارے اپنے اعمال کی کمی ہے، تو پھر ہمیں اس کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے، جو لوگ نماز، روزے اور قرآن پاک پڑھنے کے پابند نہیں ہوتے، جب وہ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں کامل یقین سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف 5 وقت کا نمازی بناتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے، قرآن پاک کی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے، اعمال صالحہ کی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنا اخلاص، اپنا اعتقاد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں وہ معیار لانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھیں تو ہمیں بھی وہ فوائد ملیں جو کہ جو کہ ہم نیک بزرگان کے ان کے قصوں سے پڑھتے ہیں، ان کے روایات میں دیکھتے ہیں کہ انہیں اس کا کیا کیا فائدہ ملا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعتقاد کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں چاروں طرف لوگ جادو، جنات، آسیب کی شکایت کرتے ہیں، پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، تنگ دستی کا ذکر کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ جنات کا اثر ہو گیا ہے، مجھ پر شیطان کا یہ وار ہے۔ تو میں صرف اور صرف یہی کہوں گی کہ درود پاک میں دین اور دنیا کی ہر فلاح موجود ہے، ہر کامیابی موجود ہے۔ نیک اعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اخلاق اچھے کریں، اور خالص نیت کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ خوب توجہ دھیان سے درود شریف پڑھیں، پھر اس کی لذت بھی خوب ہوگی۔ اس سے آپ کے سارے مسئلے بھی حل ہوں گے، اس سے سارے اٹکے ہوئے کام بھی بن جائیں گے، اور اجر و ثواب بھی ایسا ایسا ملے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ چاہے کوئی ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے رب کے پاس جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں، انہیں بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کی فریاد سنتے ہیں اور ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ
توجہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اور پھر دیکھیں بھلے آپ چند مرتبہ پڑھیں، اس کا جو آپ کو فیض ملے گا، اس درود پاک سے جو برکات ملیں گی، اس درود پاک سے آپ کے جو مسئلے حل ہوں گے، اس کا بیان ہی ناممکن ہے۔ درود پاک کے ایسے ایسے فضائل ہیں کہ جنہیں ہم پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو درود پاک کے ایسے فضائل اور برکات سے نوازا تو وہ ہمیں بھی نوازے گا۔ بس ہمیں اپنی نیت خالص کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص اچھے کرنے کی ضرورت ہے، توجہ ادب اور محبت کی ضرورت ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول ہمارا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں اور اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنور رہی ہے، دین بھی سنور رہا ہے، کام بھی بن رہے ہیں، بیماریاں بھی دور ہو رہی ہیں، شفا بھی مل رہی ہے، گناہ بھی مٹ رہے ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خوب کرم فرمائے اور ہمیں خوب ہی خالص نیت کے ساتھ، توجہ ادب محبت احترام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ باوضو ہو کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ جو بھی درود چن لیں، جس کو بھی پڑھیں، اس کا آپ کو فیض ملے گا، یقینی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں درود پاک کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔